قرض سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ بانیان مجلس کی وسعت رزق کے لیے بلند تر صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ مختصر سے وقت کے لیے آیا ہوں۔ میرا اپنا گھر ہے، میرا اپنا وطن ہے، حاضری مقصود ہے۔ سیدزادوں کی مہربانی ہے کہ مجھے مختصر سا وقت عنایت کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام تر تعریفیں ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور تمام تر درود اور سلام ہیں صرف اور صرف محمد والے محمد کے لیے۔ صلوات۔ مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ عزت والوں کا ذکر ہے، اور یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے عزتیں ہی عطا ہوتی ہیں۔ میرے اور آپ کے مولا کائنات علی ابن ابی طالب تشریف فرما ہیں، اور جناب عبداللہ ابن عباس سرکار امیر المومنین کا ایک بہت ہی پیارا شاگرد بھی ہے۔ سرکار کے پاس آتا ہے، ولایت علی کا ایک چھوٹا سا راز سماعت فرمائیے، اور مجھے فقیر کو اجازت دے دیجیے۔ آپ کا بیٹا ہوں، بھائی ہوں، لیکن مجھے دیکھ کر نہیں سننا، آپ نے ذکر کو سننا ہے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھے۔ مولا یہ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ القطرہ من بحار الانوار کتاب کا نام، الکافی شیخ صدوق رحمہ اللہ تعالی۔ عبداللہ ابن عباس کیا مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے اور پوچھا کہ مولا یہ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ مولا کیا واقعہ یہی نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ہاں، جو تم پڑھتے ہو یہ تخفیف شدہ نماز ہے، اور تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اسے پڑھ لو۔ مولا واقعی مصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ وہ کون سی نماز ہے جسے اللہ قائم کرنے کا حکم دیتا ہے؟ تو کائنات کے بادشاہ مسکرا کر فرمایا عبداللہ ابن عباس میرے قریب آؤ۔ عبداللہ ابن عباس قریب آئے۔ مولا نے عبداللہ ابن عباس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد مسکرا کر فرمایا سنو عبداللہ ابن عباس، اللہ جسے نماز کہتا ہے نا وہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو مولا نے اس نے کہا مولا پھر وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور مولا فرمایا تو حقیقت جاننا چاہتا ہے تو سن اس کی حقیقت کیا ہے۔ مولا نے ید اللہ والا ہاتھ فضا میں بلند کیا، پھر وہی ہاتھ اپنے صدر سینہ پہ رکھ کر فرمایا آنا علی ابن ابی طالب صلاۃ المومنین، مومنین کی نماز میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ حیدری میری محبت کا نام۔ میری گفتگو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے علی کو سوچا نہیں تسلیم کیا ہے۔ اس بندے کے لیے بالکل گفتگو نہیں کر رہا ہوں جو بندہ علی کو سوچتا ہے، اور جو اپنے سینے میں علی کی ولا چھپائے بیٹھا ہے، اس بندے سے بھی میری گفتگو نہیں ہے اگر وہ چھپا کر رکھے گا۔ میری اس بندے سے گفتگو ہے جو علی کی ولا کے جام پینے کے بعد یہ دنیا کو بتائے کہ میں علی والا ہوں، میں علی والا ہوں۔ تو اس نے کہا مولا اس کو قائم کیسے کیا جائے؟ وہ کون سی نماز ہے جسے قائم کرنے کا حکم ہے؟ کائنات کا بادشاہ مسکرا کر فرماتا ہے سنو عبداللہ ابن عباس، جسے اللہ جس نماز کو قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ مجھ علی کی ولایت ہے۔ اور یاد رکھنا دنیا والوں جس کو علی کی ولایت کہتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کی ولایت ہے۔ حقیقت میں وہ
اللہ کی ولایت ہے۔ نماز سمجھ میں آ گئی نا کہ نماز کون سا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی محبت نماز کا ہے، اور علی کی ولا پر نماز کو پڑھنا جو ہے وہ نماز قائم کرنا ہے۔ مولا فرماتا ہے میری ولا کا نماز، میری ولا کا نام نماز کو قائم کرنا ہے، یعنی میری ولا پر قائم رہنا ہے، ڈگمگانا نہیں ہے، آگے بھی نہیں بڑھنا، پیچھے بھی نہیں رہنا۔ مولا فرمایا جو آگے بڑھ گیا وہ بھی جہنمی ہے، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی جہنمی ہے۔ اچھا اس نے کہا مولا مسکرا کر فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس مجھ علی کی طبیعت بن گئی، نماز تو نے پوچھ لیا، اگر کہے تو اذان کا مطلب بتا دوں کہ اذان کی حقیقت کیا ہے، اذان کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا مولا یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہوگی۔ مولا فرمایا سنو، یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کوئی سوال لے کر آیا تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ نہیں، یا یہ بھی کسی نے نہیں کہا تم دربار میں بیٹھو میں بیٹی سے پوچھ کر آتا ہوں۔ حیدری! اور وہ کوئی عبادت نہیں ہے جس میں علی نہیں ہے، اور وہ کوئی روزہ نہیں ہے جس میں علی نہیں ہے۔ خدا کی قسم عقیدہ یہ ہے علی والوں کا، اس رزق پر بھی لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے، اور اپنا عقیدہ پڑھوں ہر اس سانس پر لعنت ہے جس میں علی نہیں ہے۔ ابھی اس زندگی پر لعنت کیا کرو جس میں علی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس اگر تیری خواہش ہو تو تمہیں اذان کی حقیقت بتا دوں۔ کہا مولا آپ کی ذرا نوازی ہے، حسنین کا صدقہ، آپ کا مجھ پر رحم ہے، سیدزادہ ترس ہے، بادشاہ کرم ہے مجھ پر۔ کیا ہے تو مولا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں سنو، یہ جو تم روز صبح ظہر عصر مغرب عشاء کی اذانیں سنتے ہو نا، سنتے ہو جی؟ اچھا بسم اللہ، یہ جو تم اذانیں سنتے ہو نا، اس اذان کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ۔ آگے سیدزادہ ان کا جانا اور میرا ان کا آنا اور میرا جانا ایک ہی برابر ہے جناب جی۔ بسم اللہ، میں مصائب نہیں پڑھوں گا، فضائل کا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ کیا کہا؟ یہ جو تم اذان سنتے ہو نا اس کی حقیقت کیا ہے؟ مولا بتائیے اس کی حقیقت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں سنو، جب مؤذن کہتا ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی پہلے صدا دیتا ہے، یہ اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے کہ وہی لائق عبادت ہے، وہی لائق سجدہ ہے، اس کے سوا کوئی تسبیح و تقدیس کے لائق نہیں۔ اور جب مؤذن کہتا ہے نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو یہ میرے مولا محمد کی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ اور سنو، جب مؤذن کہتا ہے نا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، یہ مؤذن مجھ علی کی ولایت کی گواہی دیتا ہے۔ اور سنو، جب مؤذن کہتا نا حی علی الصلاۃ، وہ بھی میں علی ہوں، حی علی الفلاح بھی میں علی ہوں، حی علی خیر العمل بھی میں علی ہوں۔ اچھا مولا پھر کلام فرمایا، مولا فرمایا سنو عبداللہ ابن عباس، آنا علی ابن ابی طالب، اذان اللہ فی الدنیا، اللہ کی دنیا میں اللہ کی اذان میں علی ہوں۔ عبداللہ ابن عباس سادہ شاہ جی مولا کے قدموں پہ سجدہ کیا اور پوچھا بادشاہ اگر آپ اللہ کی اذان ہیں تو پھر مولا نے فرمایا وہ آنا علی ابن ابی طالب مؤذن فی الآخر، جب یوم القیامہ کو مؤذن جو اذان دے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، میں علی ہوں گا۔ تو اس نے کہا مولا اگر آپ مؤذن ہوں گے، مولا اگر آپ مؤذن ہوں گے، مولا اگر آپ مؤذن ہوں گے تو پھر اشہد لا الہ کے بعد، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد
کیا یہ کہیں گے کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ؟ مولا فرماتے نہیں، میں تیسری گواہی میں یہ نہیں کہوں گا۔ تو مولا کیا کہیں گے؟ مولا فرماتے میں علی کہوں گا، الا لعنت اللہ کذب بملائکتی، اور اس بندے پر اللہ کی لعنت ہے جو بھی کھاتا بھی مجھے علی کرا، بھوکتا بھی مجھے علی کرا۔